حزب اللہ چیف نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات صرف اسی صورت ہو سکتے ہیں کہ جب مکمل طور پر جنگ بندی کی جائے گی۔ بخاری صاحب، نعیم قاسم صاحب پہلی بار جب بنے ہیں حزب اللہ کے چیف، میرا خیال ان کا پہلا یہ بیان ہے اور انہوں نے یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ مکمل جنگ بندی اگر اسرائیل کرے گا تو ہی پھر کچھ آمادگی ظاہر کی جا سکتی ہے۔ دو چیزیں ہیں جو انہوں نے خاص طور پر جس کا ذکر کیا ہے، ایک تو جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک مکمل جنگ بند نہیں ہوگی کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اٹس اے ویری ٹف پوزیشن دیٹ ہی ہیز ٹیکن، اور وہ جانے جاتے ہیں ٹو بی اے ویری اسٹرانگ مین ان حزب اللہ، اور یہ ٹارگٹ پر رہے ہیں اسرائیل کے بہت عرصے سے۔ ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کر دیا کہ جنگ بندی کی بات اگر کرنی ہے، آپ نے ہم سے مذاکرات کرنے ہیں تو یہ ہاسٹیلیٹیز آپ کو روکنی پڑیں گی، جنگ آپ کو بند کرنی پڑے گی، پھر بات ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت کی کچھ صورت نکلے، تو ہماری پری کنڈیشن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ وار۔ آئی تھنک اٹس اے مورلی ایکسیلنٹ پوزیشن ہی ہیز ٹیکن، ٹھیک ہے جی، تو ہم سارے اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو شہید کرتا رہے گا اور پھر اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے پاس دسیوں ہزاروں جنگجو جو ہیں وہ تربیت یافتہ موجود ہیں۔ تو یہ بھی واضح انڈیکیٹر ہے کہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ ہم بندوں سے عاری ہو جائیں گے اور پھر آپ یو ول ہیو اے فری رائڈ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم مطلب ہے یہ اتنا بڑا فگر دینا جو ہے یہ ہوا میں نہیں ہے۔ ایک بات دوسری بات یہ، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں کون جیتا ہے کون ہارا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ کسی اور کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو چاہتا ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو، نیتن یاہو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ہاسٹیلٹی ختم ہو اور قیدیوں کی رہائی دونوں طرف کی اس کا کوئی راستہ نکلے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی حزب اللہ جو ہے اس کے پینیٹریشن اسرائیل کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے فوجی اڈے کے اوپر ڈرون سے پھر نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا انہوں نے، یہ دعویٰ کل بھی کیا گیا تھا، پرسوں بھی کیا گیا تھا، اور اس کی ویڈیو بھی ساتھ ہی انہوں نے ریلیز کی تھی۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں جناب کہ اسرائیل جو ہے اس کی فوج کی بمباری جو ہے سویلین پاپولیشن کے اوپر، جو کیمپوں میں جو ہسپتالوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں وہاں اس کے اوپر وہ جاری ہے، اور انسانیت سوز قسم کا رویہ اختیار کیا ہوا انہوں نے، نہ وہ خوراک جانے دے رہے ہیں، وہاں بچے جو ہے وہ دودھ سے بھوک سے بلک بلک کے اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو انروا کے ایک اہلکار ہیں انہوں نے کچھ ویڈیوز ریلیز کی ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ پورا معاشرہ قبرستان بن چکا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے جو ہیں اس کا جو یہ رکن ہے اس نے جو ویڈیو ریلیز کی ہے اس نے ایک کمپریہنسو تباہی کا نقشہ پیش کیا ہے کہ غزہ کو تو چھوڑیے، لبنان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں بھی اسرائیلی فوج جو ہے وہ کیا کارروائیاں کر رہی ہے۔ بخاری صاحب، ایک طرف نیتن یاہو کا اتنا جارحانہ رویہ ہے اور وہاں پر جو نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کی ہے، آپ وہ چیز دیکھیں کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق انہوں نے بات کی ہے اور اپنے شہری جو ہیں ان کے وہ بھی ان کے اگینسٹ ہو گئے۔ دو طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت نیتن یاہو کے خلاف، ایک تو یہی ہے جن کے لوگ جو ہیں یرغمال ہیں فلسطینیوں کے پاس، ان کے لوگ ایک یعنی تسلسل کے ساتھ مظاہرے کر رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہو، چاہے وہ نیتن یاہو کے دفتر کے سامنے ہو یا نیتن یاہو کے گھر کے سامنے وہ ہو رہے ہیں۔ اور جو دوسرے مظاہرے ہیں وہ حال ہی میں موصوف نے وزیر دفاع کو فارغ کیا ہے، اور وزیر دفاع بہت پاپولر آدمی ہے وہاں کا، اس کی بھی ایک بڑی فالوئنگ ہے، ان کے بھی مظاہرے جو ہیں وہ اسرائیل میں مختلف جگہوں کے اوپر چل رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں ہٹایا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک عالمی ضمیر نہیں جاگے گا، جب تک مسلم امہ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی فلسطینیوں کے ساتھ، یہ ظلم و ستم جاری رہے گا۔ اب ہم نے سنا کیا ہے، اب تو یقینی طور پہ عرب جو سربراہی کانفرنس ہے وہ ہو رہی ہے، اس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اور مجھے اس بات کی خوشی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس نے کافی سالڈ سٹانس لیا ہوا ہے فلسطینیوں کے حق میں۔ پرائم منسٹر کے بیانات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہمارے سامنے ہے، ہمارے 160 پارلیمنٹیرینز نے جو خط لکھا وہ ہمارے سامنے ہے، تو جو ہم نے گڈز بھیجی ہیں ریلیف گڈز ٹو لبنان وہ سب کچھ سامنے ہے، تو ہم تو ری ایکٹیویٹ ہوئے ہیں بہت حد تک۔ اب باقی کے لوگ جو ہیں وہ اس سربراہی کانفرنس کے نتیجے میں کھل کے سامنے آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ تو ہمیں وقت بتائے گا۔ جی ٹھیک۔
بخاری صاحب اب صہیونیت اپنانے اس کی تبلیغ و اشاعت پر 3 سال قید و جرمانے کا بل بھی منظور کر لیا گیا سینٹ کمیٹی میں. اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بل منظور کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے, اور پاکستان میں کون چاہتا ہے زائنسٹ بننا, مجھے بتائیں. تو یہ کس وجہ سے یہ انیشیٹ ہوا ہے, میرے تو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور میں بالکل اس کے اوپر حیران ہوں کہ پاکستان میں کون سا ایسا ذی شعور ذی عقل آدمی ہوگا جو زائنزم جو ہے وہ اس کو اپنانا چاہے گا. لیکن یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, ایویں ہی کسی کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو اتنی بڑی لیجسلیشن ہو گئی ہے. لیکن زائنزم کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے. دس از ورس دین ہٹلرز ڈکٹیٹرشپ, دس از ورس دین مسولینیز ڈکٹیٹرشپ. پوری ہسٹری جو ہے اس کو انہوں نے یعنی سبق سیکھنے کی بجائے, ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ غزہ ہے چاہے لبنان ہے, ایک تسلسل کے ساتھ اسرائیل جو ہے اپنے زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے تحت, جس کے نمائندے نیتن یاہو جیسے بے عقل بے حس منافق لوگ ہیں, وہ اپنا وہ عمل جو ہے وہ وہاں دہرا کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کھلواڑ کر رہے ہیں. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا, میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں, سینٹر افنان اللہ نے یہ بل پیش کیا تھا جو پاس بھی ہو گیا, منظور ہو گیا, لیکن ضرورت اس کی کیوں پڑی ہے یہ میرے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی. جی ٹھیک. بخاری صاحب ایک طرف ایران کے سپریم لیڈر جو ہے خامنائی صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ حماس حزب اللہ سب تقریباً ایک پیج پر ہے, کیونکہ اسرائیل کی ہار ہی ان کا ایک پلان ہے کہ اسرائیل کو ہرانا ہے, کیونکہ جس قسم کی جارحیت وہ مختلف ممالک میں کرتا رہا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ 4 دہائیاں گزر گئی ہیں اور یہ معاملہ ابھی بھی جوں کا توں ہے. دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ زائنزم کا یہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے, جو اپنے مخالفین کی پاپولیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کا پروسیس ہے, اس کو کوئی ذی عقل آدمی انڈورس نہیں کر سکتا, اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے اتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا, ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو تحریکیں آزادی کی چلتی ہیں وہ دیر سویر تو ہو سکتی ہے اس میں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آزادی کی تحریک جو ہے وہ سرفیس ہوئی ہو اور اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ختم ہو گئی ہو. تو یہ بات تو بالکل طے ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے کہ فلسطینی ریاست بنے گی, فلسطینیوں کو آزادی ملے گی, فلسطینی ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہیں گے, ان کو زندہ رہنے کا یہ حق ہے. اور نیتن یاہو جیسے لوگ جو ایک پوری سوچ کو, ایک پوری قوم کو ختم کرنے کے درپے ہیں, وہ ایک نہ ایک دن اپنی بغلیں جھانک رہے ہوں. نیتن یاہو کا یہ ایجنڈا یقینی طور پر مکمل طور پر ناکام ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.